ریلوے اسٹیشن پر امتیاز علی صاحب نے جب میرا تعارف اپنے بیٹے ناصر علی اور اپنے پوتے حسن سے کروایا تو وہ لوگ بھی میرے سے بہت زیادہ خوشی سے ملے۔ پھر امتیاز علی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ شاذل بیٹا، تم بھی میرے لیے بالکل حسن جیسے ہو، تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے، تم نے جو آج میرے لیے کیا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے حسن نے کہا، ہاں شاذل بھائی چلو ہمارے ساتھ۔ تب میں ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہاں پر بہت شاندار 2 گاڑیاں تھیں، ان دونوں گاڑیوں میں ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ تبھی وہ جو گاڑیاں تھیں وہ زمان گڑھی کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ میں کھڑکی سے زمان گڑھی کو دیکھ رہا تھا۔ زمان گڑھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک پہاڑی علاقہ تھا، پتلی پتلی سڑکیں تھیں لیکن صاف ستھری تھی۔ ایک لمبی سڑک طے کر کے چوراہا آیا اور چوراہے سے جب دونوں گاڑیاں باہر نکلیں تو چھوٹی چھوٹی دکانیں نظر آ رہی تھیں، کاروبار جاری تھے۔ زمان گڑھی کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سنا تھا میں نہیں جانتا، حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک علاقہ تھا۔ آخرکار ہم لوگوں کی دونوں گاڑیاں ایک خوبصورت مکان کے سامنے گئیں۔ مکان کا احاطہ کافی زیادہ وسیع تھا، اس کے سامنے بے شمار درخت جھوم رہے تھے۔ اس کے بعد اصل دروازہ تھا، دروازے کے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی اور بے شمار کمرے تھے اس میں، شاید یہ ان کا گھر تھا۔ پھر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت حصہ تھا، انیکسی ٹائپ گھر کا ایک حصہ بنا ہوا تھا، وہ بھی بے تحاشا خوبصورت تھا۔ مجھے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، وہاں پر ان کے گھر میں باقاعدہ ایک مہمان خانہ بھی تھا اور میری ذمہ داری حسن کو سونپ دی گئی۔ حسن نے میرا بہت خیال رکھا۔ شاذل صاحب، جیسے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دادا جان تو بس سسپینس میں ہی رہتے ہیں، وہ سسپینس کے ماسٹر ہیں۔ دراصل ہم لوگ اس گھر میں اب نہیں رہتے، ہم لوگ بہت کم اس گھر میں آتے ہیں، بس کچھ ایسے کام پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس گھر میں آنا پڑا ہے۔ وہ کافی زیادہ خوش مزاج لڑکا تھا، بہت خوبصورت نئے نقش کا مالک بھی تھا۔ میں نے حسن سے کہا کہ کیسے کام، جس پر حسن نے یہ کہا کہ آپ کو بھی وقت آنے پر میں بتا ہی دوں گا۔ زمان گڑھی ہمارا آبائی شہر ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ اس گھر کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں۔ تبھی میں چونک پڑا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب، کیسی باتیں؟ تو حسن مجھے یہ کہنے لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم جنات اور بھوتوں کے وجود پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ تبھی اس نے یہ کہا کہ ہم بھی آج کل ایسے ہی مسئلے میں 2-4 ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑا مزار ہے، اصل میں ہم لوگ اس مزار پر جانے کے لیے آئے ہیں۔ میری بہن شمائلہ۔ کون شمائلہ؟ میری بہن ہے، شمائلہ میری بہن ہے جو بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اس کو ہم لوگوں نے اسی مزار پر لے کر جانا ہے۔ سنا ہے کہ اس مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ جن بھی لڑکیوں کو آسیب یا جنات کا سایہ ہو جاتا ہے ان کو وہیں پر لے جایا جاتا ہے۔ میں حسن کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان تھا کہ صرف میں ہی دنیا میں پریشان نہیں ہوں، یہ بھی ہے۔ تبھی حسن نے مجھے یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر تک پھر آؤں گا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور اپنی رہائش گاہ میں واپس چلا گیا۔ میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا، پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ بہت ہی زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے مہمان خانے کو بھی اچھی طرح سے سجایا ہوا تھا۔ میں تو اب آ جا کر ایک راہ کا پتھر بن گیا تھا، ٹھوکروں کے حوالے کر دیا تھا میں نے اپنی زندگی کو۔ نہ جانے میری زندگی میں آگے کیا ہونا تھا۔ شعا کے لیے میں بھی قربانیاں دے رہا تھا اور وہاں پر شعا بھی میرے لیے قربانیاں دے رہی تھی۔ جو بھی تھا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سر چھپانے کے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی تھی، اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا تھا۔ بہرحال ناظم علیہ السلام کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی اذیت مجھ تک نہیں پہنچی تھی اور میں سوچ بھی سکتا تھا کہ شاید پتہ نہیں میری زندگی میں آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ میں خود کو ایک عام شخصیت کا مالک انسان سمجھتا تھا، جس کی کوئی وقت نہیں تھی، جس کے پاس سر چھپانے کے لیے شاید جگہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک دم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو امتیاز علی صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ کافی زیادہ شگفتہ تھا۔ میرے پاس آئیں، میں نے بڑے احترام سے انہیں سلام کیا، انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنا تعارف کروانے لگے۔ شاذل بیٹا، یہ میری بیٹی ہیں، ان سے ملو، تم ان کو چچی جان کہہ سکتے ہو۔ اصل میں بیٹا، جتنا شاذل نے میرا خیال رکھا ہے، اگر یہ آج نہ ہوتا تو شاید اس کمپارٹمنٹ سے میری لاش برآمد ہوتی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اب شاذل ہمارے ساتھ ہی رہے گا، جہاں پر ہم لوگ جائیں گے شاذل ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ بیٹا تم ان کو چچی جان کہہ سکتے ہو۔ میں نے ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، زندگی میں ایسے بہت سے وقت اور معاملات آ جاتے ہیں جہاں پر
جہاں پر وقت انسان کا امتحان لیتا ہے اور وہ ایسے امتحانوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ چچی جان یہ تو بہت چھوٹا سا کام تھا۔ نہیں بیٹا، جسے تم چھوٹا سا کام کہہ رہے ہو، ہمارے لیے یہ بہت زیادہ بڑی بات تھی، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے گھر میں رہ رہے ہو۔ بہت شکریہ چچی جان آپ کا۔ تبھی دادا جان اور چچی جان وہاں سے چلے گئے، کیونکہ امتیاز علی صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم مجھے دادا جان کہہ سکتے ہو۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا اور وہ لوگ باہر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، میں وہیں پر بیٹھا تھا۔ پھر حسن آ گیا۔ حسن بہت ہی اچھا لڑکا تھا، اس سے بات کر کے میرا دل بہل جاتا تھا۔ پھر حسن آیا اور مجھے آ کر یہ کہنے لگا، ہاں بھائی شاذل میاں کیسے ہو؟ چلو آؤ، آج میں تمہیں کچھ دلچسپ باتیں بتاتا ہوں۔ کیا تمہارا زندگی میں کبھی جنات سے واسطہ پڑا ہے؟ میں اس کی ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کو چونک کر کہا، نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہم لوگوں کا گھر ہے نا، میرا مطلب ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ عام طور پر خالی پڑا رہتا ہے۔ یہاں ایک چوکیدار بابا رہتا ہے۔ میں جس کے بارے میں نے تمہیں ابھی بتایا ہی نہیں، وہ جو چوکیدار بابا ہے نا، اس کی شکل بالکل ایسی ہے جیسے جنات کی شکل ہوتی ہے۔ اس گھر کے اوپر تالا لگا رہتا ہے۔ یہاں پر صرف چوکیدار بابا ہی رہتا ہے۔ جب کبھی یہاں پر دادا جان آتے ہیں تو چوکیدار بابا گھر آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ باقی عرصے میں یہ گھر خالی ہی رہتا ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگوں کا یہ گھر جو ہے یہ آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ رات کے ٹائم یہاں پر گانے بجتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن جب لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو عمارت خالی نظر آتی ہے۔ چوکیدار اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں نے بہت سے ایسے منظر دیکھے ہیں جن کو میں بھول نہیں سکتا، اور وہ ساری باتیں جنات اور آسیب سے جڑی ہوئی ہیں۔ تبھی میں نے حسن سے پوچھا کہ تمہیں یہ جنوں بھوتوں کا خیال بار بار کیوں آ جاتا ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آج کل ہم لوگ ایسی ہی پریشانی کا شکار ہیں۔ میں اجنبی تھا، اس لیے زیادہ تر ان سے ایسی باتیں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ خیر اس نے یہ کہا کہ میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ ہم لوگ آج کل کس مشکل کا شکار ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں، مجھے کوئی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی باتوں میں کس طرح کا اشارہ تھا۔ خیر رات ہو گئی، آج بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ماحول پوری طرح سے تاریک ہو رہا تھا۔ درجنوں درختوں کے جھنڈ میں جا کر میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار جب پیچھے پلٹ کر دیکھا، میرا دل دھڑک گیا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سارے وجود سے روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ آنکھوں میں خوفناک گڑھے نظر آ رہے تھے، دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ جسم بے تحاشا حسین تھا، لیکن چہرہ بے تحاشا بھیانک۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چڑیل ہے۔ اس کو میں نے دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میری ایک خوفناک آواز ابھری، آج چاند کی 14ویں ہے کیا؟ چاند نکلا ہوا ہے۔ میرے وجود میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ آواز تو شعاع کی تھی، یہ آواز تو میری شعاع کی تھی۔ اور یہ نقوش کس کے تھے؟ کیا اس کے نقوش بھی اس سے چھین لیے گئے ہیں؟ میرے حلق سے بامشکل نکلا، شعاع، شاذل کیسی ہو گئی ہوں میں؟ دیکھو مجھے، میں کیسی ہو گئی ہوں؟ وہ آنکھیں جو تمہیں دیکھتی تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ اچانک اس کے اندر سے روشنیاں پھوٹنے لگ گئیں اور ایک دم سے پیچھے سے لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب باہر بھاگ رہے تھے، شمائلہ کو پکڑو۔ سب گھبرا کر ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ امتیاز علی صاحب، ناصر علی، حسن اور کچھ خواتین دوڑتی ہوئی آئیں۔ میں گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرے اوپر شعاع کا عجیب سا سحر طاری ہو چکا تھا۔ اس کی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ مجھے ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی تھی۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے میرے قریب آئے اور جس کو وہ شمائلہ کہہ رہے تھے اس کو اس کا بازو پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ چلو شمائلہ بیٹا اندر چلو، چلو اندر چلو۔ میری جانب کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن یہ میں سب کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ شعاع تھی تو پھر یہ لوگ اس کو شمائلہ کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، وہ اس حد تک بدصورت ہو چکی تھی۔ میرا دماغ شدید جھٹکے کھا رہا تھا۔ یہ شعاع نہیں ہو سکتی، یہ میری شعاع نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، مانو جیسے کوئی حور ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہ اس کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ میری آنکھیں نیم خواب دیدہ تھیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تبھی میں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا اور آ کر لیٹ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کٹے ہوئے ہونٹ، آنکھوں کی جگہ پر سیاہ گڑھے، اتنا ڈراؤنا چہرہ، کیا وہ شعاع تھی؟ لیکن آواز تو اسی کی تھی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ اتنی زیادہ سختی کیوں برت رہے ہیں؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرا اور شعاع کا رشتہ بہت زیادہ پاک صاف تھا۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہا ہی نہیں تھا، ہم تو صرف ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ پھر بھی یہ لوگ اس کو اتنی اذیت کیوں دے رہے تھے؟ نہ جانے
کب تک میں اپنی آنکھیں دھوتا رہا، نیند مجھے آ ہی نہیں رہی تھی، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں لیٹا اور میں سو گیا۔ پتہ نہیں میری کب آنکھ لگی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے حسن نظر آیا۔ حسن میرے پاس آیا، اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کوئی کام ہے، میں کام سے باہر جا رہا ہوں والد صاحب کے ساتھ، دادا جی کی کچھ طبیعت ناساز ہے، ان کا خیال رکھنا، ہمیں واپس آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کا ضرور خیال رکھوں گا۔ جتنی عزت اور محبت اس گھر میں مجھے دی جا رہی تھی، اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ تبھی امتیاز علی صاحب کے بارے میں میں کچھ پوچھنے لگا۔ وہاں سے ایک دو نوکر گزرتے تھے تو ان سے میں پوچھ لیتا تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں باہر جا کر پھر بیٹھ گیا۔ میرے اوپر وحشتیں طاری تھیں۔ ناظم ارسلان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی انتظامی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی رات پورا چاند تھا اور آج بھی پورا چاند ہی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں کھڑکی پر کھڑا ہو کر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے پھر ایک آواز محسوس ہوئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ شمائلہ تھی۔ اس نے آج بھی سفید لباس ہی پہنا ہوا تھا، کھلے ہوئے بال تھے، لیکن آج اس کا چہرہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا میں بدحواس ہو گیا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ آج اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی ہوئی تھیں اور وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہے جو آپ اس طرف آ گئی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے یہ کہا کہ میرا نام شاذل ہے اور میں امتیاز علی صاحب کے ساتھ یہاں آیا ہوں، وہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ میں خود کو بھول سی گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ پھر ایک دم سے پیچھے سے آوازیں آنے لگیں۔ سب گھر والے آ گئے۔ وہ بار بار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہوں، میں بالکل اکیلی ہوں، اس دنیا میں ہر انسان اکیلا ہے، ہر چیز کی ایک اپنی دنیا ہے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا تو امتیاز علی صاحب آ گئے اور اس کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ چلو بیٹی اندر چلو۔ وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے کیوں آزاد نہیں گھومنے دیتے؟ کیا میں کوئی بھینس بکری ہوں جس کو آپ لوگ باندھ کر رکھتے ہیں؟ میں بھی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں بھی باہر آنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ رونے والی آواز میں بولی اور بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ امتیاز علی صاحب ابھی وہیں پر موجود تھے۔ تبھی وہ مجھے یہ کہنے لگے شاذل بیٹا آؤ، مجھے تم سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ شاذل بیٹا ہم لوگ آج کل ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ شمائلہ حسن کی بہن ہے اور یہ آسیب کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اچھی سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کو بہت زیادہ شوق تھا تاریخ کو جاننے کا۔ ایک دفعہ اسی طرح سے یہ اپنے یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹرپ پر گئی۔ ہم لوگوں نے اس کو بھیج دیا۔ یہ اپنے کالج کی ٹیم کے ساتھ قدیم مقامات کی سیر کو گئی تھی۔ سندھ کے ایک علاقے بھمبور میں گئے تھے۔ وہاں پر ایک جگہ پر ان لوگوں کا قیام تھا۔ بھمبور سے تھوڑا دور ایک ریگستان تھا جہاں پر مٹی کی قبر ہے۔ اس کی بائیں طرف چلے جاؤ تو تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہاں پر پرسرار کھنڈرات ہیں جس کی تاریخ کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ راجہ دہر کے کسی مشیر کی رہائش گاہ تھی۔ راجہ دہر کو کسی بات پر شدید غصہ آیا تو اس نے اس عمارت میں آگ لگوا دی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ سب لوگ وہاں پر جل کر مر گئے تھے۔ اس کے بعد وہ عمارت کبھی بھی آباد نہیں ہو سکی۔ بہت سی داستانیں ہیں۔ تو یہ بات شمائلہ کو جب پتہ چلی تو اس کو تاریخ میں دلچسپی تھی۔ پاکستان کی بہت سی تاریخی عمارتوں کو وہ دیکھ چکی ہے۔ پھر اس جگہ بھی وہ پہنچ گئی۔ جب وہ وہاں پر گئی، وہاں پر اس کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ رات اس نے وہیں پر گزاری۔ اگلے دن جب وہ گھر واپس آئی تو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے کمرے میں بہت زیادہ خوفناک چیخیں ہم لوگوں نے سنی تو اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اگلا منظر بہت زیادہ عجیب و غریب تھا۔ اس کی مسہری کے اوپر ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور اس کے بال اس طرح سے ہوا میں تھے جیسے کوئی چھتری ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ ہاں، وہ جلتے ہوئے شعلے اس کے جسم کے قریب نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے جسم میں سے عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب ناصر علی نے دیکھا کہ اس کی بیٹی جل رہی ہے تو وہ آگے بڑھا اور جلدی سے اپنی بیٹی کو بچانے لگا۔ جیسے ہی ناصر علی آگے بڑھا تو شمائلہ کے پاس لگی ہوئی آگ جو تھی وہ بجھ چکی تھی۔ ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ایک دم سے شمائلہ کو کیا ہو گیا ہے۔ جب سے وہ ان تاریخی مقامات سے واپس آئی تھی وہ کچھ کھوئی کھوئی تھی، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی حالت دن بدن
بگڑتی گئی۔ اس کے بعد شمائلہ نے اپنے کمرے میں سونا چھوڑ دیا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ایک رات پھر اسی طرح سے چیخو پکار شروع ہوا۔ جب شمائلہ کی ماں نے دیکھا تو اس کے بالوں کو کوئی گھسیٹ کر زمین پر لے جا رہا تھا۔ پھر اس کے کمرے میں لے جا کر کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے کمرے میں سے ہر روز شمائلہ کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں پر کیا بیت رہی ہے۔ ہم لوگوں کی بیٹی کی زندگی برباد ہو چکی ہے، ہم لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں میری شناسائی تھی ایک مولوی صاحب سے جن کا نام مولوی عبادت علی ہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں نے ان سے بات کی، کافی زیادہ تویز گنڈے کیا کرتے تھے اور ایسے ہی لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک شب وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، مغرب کے بعد انہوں نے پڑھائی شروع کی، عشاء کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے شمائلہ کے کمرے میں جا کر پڑھائی کرنی تھی اور ہم لوگوں کو منع کیا کہ کمرے میں کوئی بھی نہ آئے۔ تقریباً رات 11 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک کمرے کا دروازہ بند رہا۔ اندر سے بے تحاشا چیخو پکار سنائی دے رہا تھا۔ جب مولوی عبادت علی صاحب باہر نکلے تو ان کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے اور جسم کے کچھ حصوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ انتہائی خطرناک آسیب ہے، بہت زیادہ گندی مخلوق ہے جو آپ کی بیٹی پر سوار ہے۔ اس کو دور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، میں اس کو نجات دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر انہوں نے اپنی بات نامکمل چھوڑی اور وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور یہ کہا کہ اگلی صبح میں واپس آؤں گا، لیکن اگلی صبح ہم لوگوں کو ایک خبر نے چونکا دیا۔ مولوی عبادت علی صاحب کا ان کے رہائش گاہ میں قتل ہو چکا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ان کا اتنی بے دردی سے ان کا قتل ہوا تھا ان جنات کے ہاتھوں کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ تھا، گردن الگ، دل الگ، ہر چیز الگ تھی۔ اگر ان کا نارمل کوئی مرڈر ہوتا تو شاید ہم لوگوں کو بھی پولیس انویسٹیگیشن میں بلاتی، لیکن آج تک ان کے قتل کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا، جس سے ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں کی بیٹی کے اوپر جو بھی جنات ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کا مجھے جواب دیں، کیا شمائلہ دن بھر بھی ایسے رہتی ہے یا رات ہوتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا دن میں بھی اس کی ایسے ہی کنڈیشن ہوتی ہے، دن میں بھی وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا دربار ہے، اس دربار کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر جب بھی کسی لڑکی کو لے کر جایا جاتا ہے تو جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر جانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ کچھ تیاریاں باقی رہ گئی ہیں، پھر ہم لوگ وہاں پر جائیں گے۔ جب آپ زمان گڑھی میں جب سے آپ زمان گڑھی میں رہتے ہیں آپ ایک دفعہ بھی اس دربار پر نہیں گئے؟ نہیں، ہم لوگ آج تک اس دربار پر نہیں گئے۔ یقین مانو میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن جب میری پوتی پر یہ مسئلہ بنا ہے اس کے بعد میں ہر چیز پر یقین کرنے لگا ہوں۔ میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تبھی میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے گا، میں بھی وہاں پر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تو اپنی ہی جنگ چل رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید اس مزار پر میرے لیے بھی کچھ ہو۔ امتیاز علی صاحب نے کہا بیٹا ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھے، لیکن ہماری بیٹی پر اس مصیبت کے بعد ہماری زندگی بدل کے رہ گئی ہے۔ وہ بہت افسردہ تھے۔ پھر انہوں نے میرے سے اجازت لی اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن حالات کافی پرسکون تھے، حسن وغیرہ بھی واپس آ گئے تھے۔ حسن سے میری ملاقات ہوئی اور وہ کہنے لگا تم کیا سوچ رہے ہو، کس مصیبت میں آپ پھنسے، لیکن یار ہمارا ساتھ دو، اس مصیبت میں تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ میں نے کہا نہیں حسن، شمائلہ اگر تمہاری بہن ہے تو میری بھی بہن ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ چلو آؤ باہر سیر کو چلتے ہیں۔ حسن مجھے اپنے ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ غالباً یہ رستہ اس دربار کی طرف ہی جاتا تھا، لیکن دادا جی نے یہ کہا تھا یہ دربار یہاں سے خاصا دور ہے۔ تبھی حسن نے مجھے یہ کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اپنے بارے میں بتاؤ، کیا زندگی میں کبھی کوئی دلچسپ کام کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کیا مطلب، کون سا دلچسپ کام، کبھی کوئی چکر چلایا؟ میں نے کہا کیسا چکر، بننے کی کوشش نہ کرو، میں خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، تبھی میرے دل میں شعاع جاگ اٹھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے چاہا بھی تو کس کو چاہا ہے؟ تبھی حسن نے ایک طرف اشارہ کیا، یار اگر برا نہ مانو تو تھوڑی سی ہم بھی آج کچھ کر ہی لیتے ہیں۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ حسن نے یہ کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں ذرا نام پتہ پوچھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی سی
ہم بھی زندگی میں خوشی دیکھ لیں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے کہ تم جاؤ، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں ادھر چلتا چلتا آگے نکل گیا۔ ابھی میں راستے سے تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا، تبھی میں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دم سے مجھے عجیب سی باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں۔ مجھے عجیب سا خیال آنے لگا کہ پتہ نہیں شعا کہاں ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تبھی مجھے کسی نے آواز دی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہے۔ اس نے مجھے کہا سنو بیٹا، میری بات سنو، ذرا رکو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سفید لباس میں، سر پر ٹوپی پہنے ہوئے اچھی خاصی عمر کا ایک شخص آہستہ آہستہ آگے آ رہا تھا۔ کیا مزار شریف پر جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں جناب، اپنے دوست کے ساتھ باہر نکلا ہوں۔ چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، کچھ بھی بات ہو، اعتماد شرط ہے، اپنا اعتماد سنبھالے رکھنا۔ راستے دوسرے اختیار کیے جا سکتے ہیں، پر راستوں پر بہت سی بحث بھی ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کون سی منزلوں کی بات کر رہے ہیں؟ بس تم جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، باقی اپنی خیریت رکھنا۔ اچھا اب میں یہاں سے چلتا ہوں۔ ایک دم سے انہوں نے میرا راستہ کاٹا، میں ان کو روک بھی نہیں سکا۔ تبھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا اور وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کوئی بھی شخص اتنی جلدی آنکھوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ راستہ کافی لمبا تھا۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ میری زندگی میں انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اب میں بچپن سے جوانی میں آ گیا تھا۔ جو واقعات میری زندگی میں گزرے تھے ان کو فراموش کرنا ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ میں کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی حسن واپس آیا۔ میں نے حسن سے یہ کہا کہ کیا بنا؟ تبھی اس نے یہ کہا کہ یار غلطی ہوگی، وہ لڑکی آصف زدہ تھی، اس لڑکی کو تو اس کے گھر والے اسی دربار پر لے کر جا رہے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو خود مصیبت کی ماری لڑکی تھی یار، ان لوگوں نے اس کو جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کیا میری بہن بھی ایسی ہی تکلیف کا شکار ہوگی؟ وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے حسن کو یہ کہا کہ امتیاز علی صاحب آخر دربار پر کیوں نہیں جا رہے؟ ایسے کون سے کام ہیں جو ان کو روک رہے ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس رات پھر بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ موسم سر شام ابر آلود ہوا تھا، بہت زیادہ عجیب و غریب طرح کا موسم تھا۔ بارش ہونے کے بعد بہت زیادہ حبس ہوئی ہوئی تھی۔ تبھی ایک دم میں اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا آج کا ماحول بہت زیادہ عجیب ہے، 11:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ اچانک ایک دل خراش چیخ فضا میں ابھری۔ میں بے اختیار اس طرف دیکھا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تمام لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے، سب لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انتہائی خوفناک اور بھیانک منظر تھا۔ حسن شمائلہ کو بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں پکار رہا تھا۔ جب میں نے آوازیں سنی تو میں بھی اس طرف بھاگا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ آگے کا منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ شمائلہ بہت زیادہ بھیانک انداز میں غرا رہی تھی، اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھیں، چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہو چکا تھا۔ اتنی خوبصورت نئے نقش کی مالک لڑکی بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں اس طرح تھے جیسے کوئی لکڑی کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ چاروں طرف سب کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی گردن اس طرح سے گھوم رہی تھی جیسے کسی گڑیا کی گردن کو چابی دے دیتے ہیں، کوئی انسان ایسے گردن گھما ہی نہیں سکتا۔ اس کی گردن چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر سہمے اور ڈرے ہوئے تھے۔ میں بھی شمائلہ کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ تبھی شمائلہ نے ایک دم اپنی گردن روکی اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ اپنے بیڈ سے نیچے اتری اور چلتی ہوئی میرے پاس آنے لگ گئی۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے وہ بالکل میرے چہرے کے قریب آ گئی اور گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگ گئی۔ تبھی ایک بھاری بھرکم آواز میں یہ کہنے لگی، مجھے بچا لو اس سے، یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے مار دے گا، یہ میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں پر بھی آ گیا ہے، بابا مجھے بچا لو، دادا مجھے اس سے بچا لو، اس کو کہو یہ یہاں سے چلا جائے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا کہ آخر یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ شاید یہ بھی ناظم ارسلان کی کوئی چال تھی کہ مجھے یہاں سے بدزن کروا کے نکلوا سکے۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ خاموش تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر وہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا، میں تو اس کو جانتا تک نہیں تھا، پھر اس نے مجھے یہ سب کیوں کہا۔ تبھی ایک دم سے میرے کمرے کے دروازے کی طرف آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ جیسے میں نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی زیادہ
کداور شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ میں نے اتنے بھیانک چہرے والا آدمی کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ دبلا پتلا تھا، اس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ عجیب تھیں۔ میں اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ میرے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ یہ کہنے لگا، میں یہاں کا چوکی دار ہوں، یہاں پر چوکی داری کرتا ہوں، رات میں ہی آتا ہوں اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے اندر؟ تم لوگ اندر کیوں گئے تھے؟ میں اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا، حسن کی بہن بیمار ہے نا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ تم تو چوکی دار ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جس پر اس نے مجھے یہ کہا، اپنا لو اس کو، اپنا لو اس کو، اپنا بنا لو، مان لو میری بات ورنہ پچھتاؤ گے، تمہیں اتنی سندر لڑکی کبھی نہیں ملے گی، بھول جاؤ شعا کو اور اپنا لو اس کو۔ جب اس نے یہ بات کہی میرے اندر تو ایک دم سے بھوچال سا آ گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میرے مالک کی بیٹی ہے، وہ میرے مالک کی بیٹی ہے، میری بہنوں کی طرح ہیں وہ، یہاں پر وہ لوگ میرے اوپر بہت یقین کرتے ہیں، تم یہ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ رکو ذرا، میں تمہارا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ مجھے بہت سا غصہ آیا، تبھی وہ کمرے سے باہر نکلا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحویل ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ یہاں کا چوکی دار بھی کوئی عصبی مخلوق تھی؟ وہ بوڑھا جس کے بارے میں مجھے حسن نے بتایا تھا، جو اتنے زیادہ ڈومنے چہرے والا تھا، کیا وہ کوئی عصبی چیز تھی؟ ہو سکتا ہے یہ بوڑھا اگر غلام سبان ہوتا تو اپنے اصل چہرے میں آتا۔ ہو سکتا ہے یہ غلام سبان کا ہی کوئی کارندہ ہو جس کو اس نے چوکی دار کی شکل میں میرے پاس بھیجا تھا۔ یا خدایا، آخر کب تک میں اس طلسماتی زندگی کو گزاروں گا؟ میں اکتا چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ادھر بیچاری شعا ان کے عطاب کا شکار ہوئی تھی، ادھر اس گھر میں بھی جہنم برپا تھا۔ عجیب و غریب شکلیں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ بہت بھیانک چہرہ تھا جو میں دیکھ چکا تھا۔ 2 دن میں نے یہاں پر جو چہرے دیکھے میں کبھی بھول بھی نہیں سکتا۔ شعا پر ایسا عطاب طاری تھا کہ اس کے تو چہرے کو ہی بدصورت بنا دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جو حسن کا ایک شہکار تھی، اب اس کا چہرہ ایک بدنما چڑیل جیسا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اوپر سے یہ شیطان بوڑھا میرے سامنے آ گیا جو اتنے غلیظ قسم کے بکواس کر کے یہاں سے گیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب رات گزر گئی۔ صبح مجھے ناشتہ بھی میری رہائش گاہ پر ہی مل گیا تھا۔ میں خاصا پریشان تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں باہر جاؤں۔ ایک دم سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا تو وہ شمائلہ تھی۔ آج وہ اچھی خاصی ٹھیک لگ رہی تھی، اس کا چہرہ بھی بالکل ٹھیک تھا، بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اچھا خاصا میک اپ بھی کیا ہوا ہے اور اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ جب اندر آئی تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تبھی اس نے یہ کہا، کیوں میرا آنا آپ کو ناگوار گزرا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کہا کہ جیسی آپ کو نظر آ رہی ہوں ویسی ہی طبیعت ہے میری۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی بات تھی، میں اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شمائلہ کا جو روپ میں دیکھ چکا تھا وہ اس سے انتہائی عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ آئیے بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ہم باہر جا کر کرتے ہیں، میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تبھی ایک دم سے کسی نے زور زور سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں کمرے کی طرف جانے لگا تو اس نے مجھے روک دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کمرہ کسی نے اندر سے بند کیا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے کمرہ کھولا تو باہر ناصر علی صاحب اور امتیاز علی صاحب کھڑے تھے، جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ تبھی شمائلہ پاس کھڑی ہو کر عجیب و غریب انداز میں ہنس رہی تھی۔ باہر حسن بھی موجود تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت زیادہ نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ناصر علی نے یہ کہا کہ تمہاری رگوں میں تو کوئی گندا خون دوڑ رہا ہے۔ امتیاز علی صاحب نے یہ کہا کہ میں شرمندہ ہوں جو تمہیں یہاں پر لے کر آیا، صرف گندا خون ہے تمہارے اندر۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ میری بہن ہے، یہ حسن کی بہن ہے تو میری بھی بہن ہے۔ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، میں آپ کو ضمانت دلاتا ہوں میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تبھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں مار مار کر تمہارے جسم کی ہڈی پسلی توڑ دیں گے، دفعہ ہو جو ہم لوگوں کے گھر سے، ہم لوگوں نے تم پر یقین کیا اور تم ہماری عزت کے ساتھ ہی کھیلنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ ان پرسرار قوتوں کے کنٹرول میں ہے، اس کو بھی نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو بے شک مار مار کے میرے جسم کی چمڑی ادھیڑ دیں، لیکن جب آپ لوگوں کو سچ پتہ چلے گا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، آپ لوگ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ اب میں یہاں سے جاؤں یا مجھے آپ لوگوں سے مار کھانے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ تبھی ان لوگوں نے میری طرف دیکھا، ان لوگوں کے چہروں پر بھی تھوڑی سی شرمندگی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکلا۔ زندگی نے ایک بار پھر مجھے ٹھوکروں میں لے لیا تھا۔ نہ جانے میں کہاں سے چلتا چلتا کہاں پر پہنچ گیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ میں ایک اچھے خاندان کا انسان تھا، میں چاہ کر بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھر میں سے نکلنے سے پہلے میں نے امتیاز علی صاحب، حسن اور ناصر علی صاحب کو ایک بات ضرور کہی تھی، آپ نے آج میرے ماں باپ کے بارے میں غلط بات کہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ایک اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ جتنی دولت آپ لوگوں کے پاس ہے اتنی ہم لوگوں کے نوکروں کے پاس ہوتی ہے۔ قسمت نے مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج میں ان ٹھوکروں کی زد میں ہوں۔ میں بھی اسی طرح کا شکار ہوں، میں بھی نادیدہ قوتوں کے عطاب کا شکار ہوں۔ مجھے بھی زندگی اس چیز کی سزا دے رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں، حسن کی بہن میری بہن ہے، شمائلہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ خود نہیں جانتی کہ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور یہ سب بھی ان نادیدہ قوتوں نے ہی کیا ہے۔ میرا یقین کریے، بدقسمتی میرا تعقب کر رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میری بہن کو صحت عطا کرے، اور جب یہ ٹھیک ہوگی تو آپ لوگوں کو ضرور میری بے گناہی کے بارے میں بتائے گی۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا۔ امتیاز علی صاحب، اب میں یہاں سے چلتا ہوں۔ میرے الفاظ ان کے چہرے کے اوپر تھے، شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے شمائلہ کو دیکھا اور اس کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اس کے بعد میں زمان گھڑی میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ میں وہاں سے نکل پڑا۔ میں اتنا آگے چلتا گیا، اتنا دور آ گیا، اتنا دور آ گیا کہ شاید مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں پر پہنچ گیا ہوں۔ کافی فاصلہ میں نے طے کیا، میرا بدن میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، بھوک اور پیاس میں مبتلا تھا۔ اتنا دور نکل گیا کہ سامنے مجھے ایک سنہری سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ تبھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر میرے جسم نے میرا ساتھ دیا۔ جب میں اس عمارت کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا ایک ٹوٹی پھوٹی شکستہ عمارت تھی، جس کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک چبوترا تھا۔ وہاں پر کچھ ٹوٹے پھوٹے مینار بھی نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک ستون تھا، وہاں پر ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ میں نے خود کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہوئی تھی، تبھی میں اس کے پاس پہنچا، وہیں پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میرا جسم بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں پر کب میں سویا، پھر ایک دم سے میری اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا اس ویرانے میں بھلا کون اذان دے گا اور یہاں پر کون نماز پڑھنے آئے گا؟ تبھی میں نے دیکھا سامنے شلوار قمیض میں پہنے ہوئے ایک بزرگ اذان دے رہے تھے، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ میرا اندازہ درست تھا، یہاں پر بھلا کون آئے گا؟ شاید شام ہو چکی تھی، شاید مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، تبھی وہ یہ کہنے لگے، کون ہو میاں تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، تبھی یہاں پر آ کر پناہ لے لی۔ دیکھو بیٹا، یہاں سے نکلو، یہاں پر دور دور تک آبادی نہیں ہے، یہاں پر تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں ایک سبزی فروش ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، ایسی جگہوں سے جب بھی گزرتا ہوں تو نماز ضرور ادا کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں آبادی تک چھوڑ دوں گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، خاموشی سے سر اٹھایا اور چل پڑا۔ باہر جب جا کر دیکھا تو باہر ایک چھوٹا سا چھکڑا کھڑا ہوا تھا، جس کے پیچھے سبزی رکھی ہوئی تھی، شاید یہ انہی بزرگ کا تھا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تبھی میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب اس بیل گاڑی نے چلنا شروع کر دیا۔ بیل کے گلے میں جو گھنٹیاں باندھی ہوئی تھیں وہ بھی بجنے لگ گئیں۔ خاموشی سے سفر طے کر رہے تھے۔ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ راستے میں مت بولو، مجھے عادت ہے، میں راستے میں پڑھائی کرتا ہوں، چپ چاپ چلتے جاؤ۔ تبھی میں نے چھکڑے کے اوپر عجیب سی ایک ٹوکری دیکھی۔ جیسے میں نے اس ٹوکری کو کھول کر دیکھا، اس میں سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس میں کوئی پھل ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اس میں کاشی کا پھل تھا۔ ایک دم سے اس کے اوپر انسانی نقوش ظاہر ہونے لگ گئے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، غلام سبان کا چہرہ تھا۔ بہت زیادہ ڈراؤنا کہکا فضا میں گونجا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں خوفناک کہہ کے نکل رہا تھا، بہت زیادہ خوفناک منظر تھا۔
میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ غلام سبان عجیب و غریب ہونٹوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میرے اوپر ایک وحشت طاری ہو گئی۔ ایک دم سے میں اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ پھر اس نے دوسرا کہکا لگایا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تبھی ایک دم سے میں نے دیکھا کہ میں کیا کروں، آخر یہ یہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ کیا میرے اوپر عذاب شروع ہو چکا ہے؟ اس نے جب آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شاذل کو اس کی قسمت کہاں پر لے کر جاتی ہے، آخر اس بزرگ کے ساتھ وہ کہاں جائے گا اور اس کی زندگی میں آگے کتنے بھیانک مرحلے آئیں گے، یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ۔ یہ ناول بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ہے۔ آگے جا کر جو بھی ایپیسوڈ آپ لوگ سنیں گے وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ ضرور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں، آپ لوگوں کو جن زادی ناول کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ میرے جتنے بھی لسنرز نے میرے چینل کو وزٹ کیا ہے ہارر اردو سینٹر کو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایسے ہی دلچسپ اور ہارر ناول سننے کو ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔